اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما السائل فلا تنہر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق جملہ سامعین و ناظرین، میں نے آپ احباب کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی فقیر کو، سوال کرنے والے کو نہ جھڑکو، مت جھڑکو سوال کرنے والے کو۔ ناظرین، میں آپ احباب کے سامنے ایک بڑا عجیب واقعہ بیان کرتا ہوں کہ انسان اکثر جب اس کے پاس مال و دولت آتی ہے، جب اس کے پاس طاقت آتی ہے تو اپنی اصلیت بھول جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بیان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، بنی اسرائیل کے 3 بندے تھے، 3 لوگ تھے بنی اسرائیل کے۔ ان میں سے ایک جو تھا وہ کوڑی کی مرض میں مبتلا تھا، دوسرا جو تھا وہ سر سے گنجا تھا، تیسرا جو تھا وہ آنکھوں سے نابینا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو آزمانا چاہا۔ اللہ رب العزت نے اپنا ایک فرشتہ ان بندوں کے پاس بھیجا۔ وہ فرشتہ سب سے پہلے گنجے آدمی کے پاس گیا اور جا کر اس فرشتے نے اس گنجے آدمی سے پوچھا کہ بتا تجھے کیا چیز محبوب ہے، تجھے کیا چیز پسند ہے؟ تو اس گنجے آدمی نے کہا کہ مجھے یہ چیز پسند ہے کہ میرے سر پر بال آ جائیں، کیونکہ جس وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، جب میرے سر پر بال ہوں گے تو لوگ مجھ سے محبت کریں گے۔ اور فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ لگایا تو اس کے سر پر بال آ گئے۔ ناظرین، سر پر بال آ گئے تو پھر فرشتے نے سوال کیا تو بتا تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ تو اس گنجے آدمی نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے، مجھے گائے پسند ہے۔ تو فرشتے نے اس گنجے آدمی کو ایک حاملہ گائے عطا فرمائی اور کہا کہ اللہ رب العزت تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ پھر فرشتہ آگے چلا اور پھر وہ کوڑی والے مرض، جس کو کوڑی کا مرض تھا، اس کے پاس گیا اور جا کے اس سے سوال کیا کہ بتا تجھے کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ چیز پسند ہے کہ میرا یہ کوڑی کا مرض ختم ہو جائے، کیونکہ جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، جب میرا کوڑی کا مرض ختم ہو جائے گا تو لوگ مجھ سے پیار کریں گے، لوگ مجھ سے محبت کریں گے۔ اس فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو وہ اس کا جسم بالکل تندرست ہو گیا۔ تو پھر فرشتے نے اس کوڑی والے مرض سے سوال کیا کہ بتا تجھے کیا چاہیے، تجھے کیا چیز پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے۔ تو فرشتے نے اس کو بھی ایک اونٹنی عطا فرمائی اور عطا فرمانے کے بعد اس سے کہا کہ اللہ رب العزت تیرے حق میں اس کو برکت عطا فرمائے، اس کو تیرے حق میں مالدار بنائے۔ اور پھر بھی رشتہ آگے چلا گیا، پھر تیسرے شخص کے پاس گیا، تیسرے بندے کے پاس گیا اور تیسرے بندے سے جا کر اس فرشتے نے سوال کیا بتا تجھے سب سے زیادہ محبوب کیا چیز ہے، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آنکھوں سے اندھا ہوں، اگر اللہ رب العزت مجھے بینائی عطا فرما دے تو مجھے یہ چیز سب سے پسند ہے۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ جو اندھا آدمی تھا اس کو اللہ رب العزت نے بینائی عطا فرما دی۔ جب فرشتے کے ہاتھ پھیرنے سے اللہ رب العزت نے اس بندے کو بینائی عطا فرمائی تو پھر فرشتے نے اس سے سوال کیا بتا تجھے کون سی چیز محبوب ہے، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ مجھے بکریاں پسند ہیں، مجھے مال میں سے بکریاں جو یہ زیادہ پسند ہیں، یہ زیادہ محبوب ہیں۔ تو فرشتے نے اللہ رب العزت کے حکم سے اسے بکری عطا فرمائی اور فرمایا کہ اللہ رب العزت تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ اور جب اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کو آزمانا چاہا تو ان کو مال عطا فرمایا، ان کو صحت عطا فرمائی۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا چلو اب ان کا امتحان لیتے ہیں، ہم نے ان کو صحت عطا فرمائی، ہم نے ان کو مال عطا فرمایا، اب ان کا امتحان لیتے ہیں۔ تو وہ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی والے مرض کے پاس گیا، جس بندے کو کوڑی کا مرض تھا، اس سے جا کے سوال کیا کہ میں
کیونکہ فرشتہ ایک غریب کی فقیر کی حالت میں گیا، مسافر کی حالت میں گیا. اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں، میرے پاس مال تھا ختم ہو گیا، اب میں تجھ سے سوال کرتا کہ مجھے کہ اونٹنی دے دے میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں. تو اس اونٹنی کے مالک نے وہ گنجا، وہ کوڑی کے مرض والا کہ جس کو اللہ رب العزت نے اونٹوں کی نعمت سے نوازا تھا، تو اس نے کہا کہ نہ میرے تو یہ اپنے کام مکمل نہیں ہوتے، میرا تو اپنا رزق پورا نہیں ہوتا، میں تجھے اونٹنی کیسے عطا کروں. جب اس نے یہ بات کہی نا تو فرشتے نے کہا کہ لگتا تو ہے میں نے تجھے دیکھا ہوا ہے، لگتا ہے تو میں تیری اصلیت سے جانتا ہوں. اس فرشتے نے کہا میرے خیال سے تو پہلے کوڑے کے مرض میں مبتلا تھا، پھر اللہ رب العزت نے تجھے شفا عطا فرمائی، پھر اللہ رب العزت نے تجھے مال عطا فرمایا. جب فرشتے نے یہ بات کہی تو اس کوڑے کے مرض والے کو غصہ لگا. اس نے کہا نہ ہم تو جدی پشتی جو وہ مالدار ہیں، ہم تو جدی پشتی مالدار ہیں، ہمارے پاس شروع سے ہمارے آباء و اجداد سے مال چلا آ رہا ہے. تو فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ رب العزت تجھے تیری اصلیت حالت میں لا جائے، اللہ رب العزت تجھے تیری اصلی حالت میں لے آئے. تو فرشتے نے دعا کرنے کی دیر تھی تو وہ کوڑے کے مرض والا پھر اسی مرض میں مبتلا ہو گیا. اس کا مرض جو تھا وہ پھر دوبارہ سے شروع ہو گیا، اس کا مال ہلاک ہو گیا. پھر فرشتہ دوسرے آدمی گنجے آدمی کے پاس گیا اور اس سے جا کے سوال کیا کہ مجھے ایک گائے کی ضرورت ہے، مجھے ایک گائے دے دے. اس نے کہا نہ یہ مال جو ہے یہ تو اس سے میری اپنی ضروریات پوری نہیں ہوتی، میں تجھے کیسے دوں، میں اس سے تو میرے اپنے خرچات مکمل نہیں ہوتے، میں تجھے کیسے عطا کروں. تو فرشتے نے کہا لگتا ہے میں نے تجھے دیکھا ہوا ہے، میں تیری اصلیت سے جانتا ہوں. اس نے کہا کیا اصلیت سے تو جانتا ہے؟ فرشتے نے کہا میرے خیال سے تو پہلے گنجا تھا، پھر اللہ رب العزت نے تجھے صحت عطا فرمائی، تیرے سر پہ بال عطا فرمائے، پھر تجھے مال عطا کیا. اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہم تو آباء و اجداد سے، ہمارے آباء و اجداد بھی مالدار تھے. فرشتے نے کہا وہی جملہ دہرا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ رب العزت تیری اصلی حالت میں لٹا دے، اللہ رب العزت تجھے تیری اصلیت حالت میں لٹا دے. پھر فرشتے کی دعا کرنے کی دیر تھی. وہ گنجا جو تھا پہلے گنجا تھا، پھر اللہ رب العزت نے سر پر بال عطا فرمائے، پھر مال عطا کیا، لیکن فرشتے کی دعا کرنے سے وہ پھر اس کے سر سے بال بھی اٹھ گئے، اس کے جو مال تھا وہ بھی ہلاک ہو گیا. پھر فرشتہ اس تیسرے آدمی کے پاس گیا، تیسرا آدمی جو آنکھوں سے اندھا تھا، فرشتہ اس کے پاس گیا، اس سے جا کے سلام دعا کی. پھر اس نے کہا کہ مجھے اللہ رب العزت کے نام پہ ایک بکری عطا کر، مجھے ایک بکری کی ضرورت ہے. اس نے کہا کہ تو ایک بکری مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت کے نام پہ ایک بکری مانگتا ہے، اگر تو چاہے تو اللہ رب العزت کے نام پہ سارا مال لے جائے، اگر تو چاہے تو اللہ کے نام پہ سارا مال لے جا. تو اس وقت فرشتے نے اس سے کہا کہ میں تم لوگوں کے امتحان کے لیے آیا تھا، اللہ رب العزت نے مجھے آپ لوگوں کا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا، اور اللہ رب العزت نے مجھے اس لیے بھیجا تھا کہ میں آپ لوگوں کا امتحان لوں. تو تیرے جو دوست باقی تھے، ایک جو کوڑے کے مرض میں مبتلا تھا، ایک جو گنجا تھا، وہ تو اس میں ناکام ہو گئے، لیکن تو کامیاب ہو گیا.